السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، کامیابی صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری میں ہے۔ امائسن پروگرام کا چھٹا لیکچر، پیچھے سے ٹیڈیوں کی آوازیں بھی آ رہی ہوں گی اور شاید کافی اور بھی آ رہی ہوں آوازیں، کیونکہ فجر کا وقت ہے۔ بہرحال اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ یار جتنے بھی اے کے پلیٹ فارمس آئے، وہ گروک ہے یا پھر وہ چیٹ جی پی ٹی ہے، ان اے آئی پلیٹ فارمز کو ہم نے کس طرح کا پرومپٹ دینا ہے جس کے ذریعے یہ ہمیں ہمارے مطابق چیز دے دے۔ اس چیز کا نام دیا جاتا ہے پرومپٹ انجینئرنگ۔ اس کے اوپر باقاعدہ کورسیرا، یوڈیمی کورسز کرواتی ہوتی ہے۔ تو آپ زیادہ فلسفے میں نہ جائیں، ایک بات آپ نے بس یاد رکھنی ہے، جب بھی آپ نے ان پلیٹ فارم سے بات کرنی ہے فزکس کے مطابق، سائبر سیکورٹی سے مطابق، کسی کوڈنگ کے مطابق، آپ نے اس کو بس یہ کہنا ہے کہ یار او گروک، او چیٹ جی پی ٹی، او کلوڈ، میری ذرا بات سن، تو نا اپنے اس سبجیکٹ کے اندر بہت زیادہ مہارت رکھتا ہے اور تو کوڈنگ کے اندر بہت زیادہ مہارت رکھتا ہے، تم اس کو یہ سینڈ کر دو پرومپٹ، وہ کہے گا ٹھیک ہو گیا جی۔ اب میں تجھ سے سوالات پوچھوں گا تو تو نے مجھے اس کے مطابق جوابات دینے۔ یہ اس کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے ان پلیٹ فارمز کو اوور کانفیڈنس کر لیا اور اب آپ ان سے بہت ساری چیزیں نکلوا سکتے ہیں۔ تو یہ پرومپٹ انجینئرنگ کے اگر مزید آپ نے چیزیں سیکھنی ہیں تو سمپل سی بات ہے، اسی کو ہی آپ کہہ دیں رائٹ اور ٹیل می ٹپس اباؤٹ prompt engineering for AI platforms۔ تو یہ آپ کو اچھی خاصی باتیں بتا دے گا، وہ ساری کی ساری آپ نے جب بھی کسی بھی کوڈنگ پلیٹ فارم سے آپ نے کوڈ لکھوانا ہے، کچھ بھی لکھوانا ہے، تو وہ سارا کا سارا آپ نے ان ساری باتوں کو فالو کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ وہی باتیں، ایک دو وہی باتیں جو میں نے آپ کو بتائی تھی، باقی ان چیزوں کو آپ نے فالو کر لینا ہے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ انہی پلیٹ فارم سے ڈیٹا انالیسس کروا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس ایکسل کی شیٹ ہے اور آپ اس شیٹ کے لیے کوڈ لکھوانا چاہتے ہیں جس کے ذریعے آپ کے پاس پائی گراف بن جائے، آپ کے پاس بار گراف بن جائے۔ مثال کے طور پر میں اس کو کہتا ہوں رائٹ میاں کوڈ تھرو وچ مائی ایکسل شیٹ could get پائی چارٹس اینڈ بار گرافس۔ اب یہ میں نے بہت ہی سمپل سا ایک اس کو پرومپٹ دیا ہے۔ آپ اگر اس کو ایک باقاعدہ بتائیں کہ یار میری ایکسل شیٹ میں پہلی رو میں یہ بات ہے، دوسری رو میں یہ بات ہے، بلکہ وہ بھی نہ بتائیں، آپ اس کو تھوڑی سی شیٹ جو ہے وہ ساری کی ساری یہاں سے اپلوڈ کے آپشن سے، اپلوڈ فائل کے آپشن سے آپ اس کو یہ اپلوڈ کریں اور اس کو کہیں کہ بھائی مجھے اس کے مطابق کوڈ کر کے دیں، میں اس کی ڈیٹا انالیسس کرنی ہے۔ جس مرضی چیز کا آپ نے اس کے مطابق پائی چارٹس بنانے، بار گرافس بنانے، یا کوئی پرسنٹیجیں نکلوانی ہے، کچھ بھی نکلوانا ہے، آپ کو یہ اس کے مطابق کی چیزیں جو ہے وہ بنا کر دے دے گا۔ ایک دو باتیں تو یہ ہو گئی۔ اچھا جی، اب اس نے تھوڑی سی باتیں بتائی ہیں، بہرحال وہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ اب انشاءاللہ آپ لوگوں کو بعد میں تفصیل سے بتائیں گے۔ ابھی تھوڑا سا اس کا فلسفہ ہم صرف بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ کیا کیا کر سکتا ہے۔ اچھا، اب ایک بڑے مزے کی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو، آپ کو یاد ہوئے گا گٹ ہب کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا۔ گٹ ہب کے اوپر بہت سارے ماڈل پڑے ہوتے ہیں، بہت سارے کوڈ پروجیکٹس پڑے ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان کوڈ پروجیکٹس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ مثال کے طور پر میں اس کو کہتا ہوں کہ یار رائٹ نہیں if there any model available in GitHub which can generate AI images from text۔ اب ذرا دیکھتے، اگر اس نے کہا ہاں اویلیبل ہے تو وہ آپ کو لنک دے گا، آپ نے اس لنک کو کلک کرنا ہے۔ اب دیکھو، آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا اے آئی ویڈیو پلیٹ فارم کے لیے گوگل ون والا، VO3 والا، وہ 1 مہینے بعد ختم ہو جائے گا، وہ آف لائن ورک نہیں کرتا۔ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اب یہ آپ کے سامنے آ گیا اسٹیبل ڈیفیوژن کا۔ یہ اسٹیبل ڈیفیوژن ایک ایسا پلیٹ فارم جس کے ذریعے آپ ٹیکسٹ سے امیجز بنا سکتے ہیں۔ آپ نے یہاں سے آ کے اس کو کر دینا ہے کاپی۔ میں تو فلسفہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ کیا کیا کرنا ہے، لیکن اگر آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ کیا کیا کرنا ہے تو اس کا بھی حال آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے کھولا ہوا جی کرسر، ٹھیک ہو گیا؟ کیا کھولا ہوا جی؟ کرسر کھولا ہوا ہے آپ کے سامنے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی اس کے بارے میں تھوڑا سا بتایا تھا کہ کرسر ایک اے آئی پلیٹ فارم ہے کوڈنگ، جس میں پاکستانی بندے کا بھی ایک ہمارا ہاتھ ہے۔ اچھا، اب آپ نے یہاں پر آ کے لکھنا ہے جی گٹ کلون، اور جو آپ نے لنک کاپی کیا تھا وہ آپ نے یہاں پر پیسٹ کر دینا ہے۔ اب وہ ساری کی سارا فلسفہ، وہ ساری کی ساری کوڈنگ جو بھی تھی نا، وہ اس پلیٹ فارم کے اندر آ جائے گی۔ اب جب یہ پروسیس پورا ہو جائے گا، اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے، اس کا نام کیا تھا جی؟ اسٹیبل ڈیفیوژن تھا، ٹھیک ہے؟
یہاں پر آ کے اس کا ہم ایک دفعہ نام دیکھ لیتے ہیں. یہ نام تھا جس کا اسٹیبل ڈیفیوژن. آپ اگر چاہیں تو آپ اسی پلیٹ فارم پہ آ کے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آئی وانا کلون اسٹیبل ڈیفیوژن آن کرسر اے آئی سو گائیڈ می اباؤٹ دی اسٹیپس. یہ کیا کرنے جا رہے ہیں ہم؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ اب آپ کو سارے کے سارے سٹیپس بتانے لگ جائے کہ بھائی آپ اس طرح کریں, آپ اس طرح کریں, اس طرح کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ, جو بھی یہ بتائے گا. سارے کے سارے اس نے سٹیپس بتا دیے اور اچھے خاصے اس نے جو ہے یہ آپ کو کوڈز بھی لکھ کے دے دیے. یہ دیکھیں سارے کے سارے اس نے کوڈز لکھ کے دے دیے کہ بھائی ابھی میں نے یہ پہلی لائن آپ کے سامنے لکھ لی ہے. اب میں دوسری لائن آپ کے سامنے لکھوں گا سی ڈی اسٹیبل ڈیفیوژن. اس کو میں نے کاپی کیا, کرسر میں بیک آیا, اتنے میں وہ ہو گیا. میں اب اس کو یہ کروں گا دوبارہ سے. اب اسٹیبل ڈیفیوژن والی چیز آ گئی ہے. اب دوسری بات یاد رکھنا کہ یہ جو بھی ہم نے گٹ ہب پہ گئے تھے, یہاں پہ کوئی نہ کوئی ریکوائرمنٹس ڈاٹ ٹیکسٹ یا اسی طریقے کی کوئی نہ کوئی فائل ہوتی ہے جس کے اندر کوئی نہ کوئی یا تو ریکوائرمنٹ ڈاٹ ٹیکسٹ کی فائل ہوتی ہے یا انوائرمنٹ ڈاٹ ای ایم ایل کی فائل ہوتی ہے. ان میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم نے انسٹال کرنا پڑتا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اس نے کون سی چیز کو انسٹال کرنے کا کہا ہے. کوئی اس کے بعد پرومپٹ کون سا دیا ہے, یہ دیکھیں اس نے اس کے بعد دیا کہ بھائی تم ورچوئل انوائرمنٹ کو ایکٹیویٹ کر لو. ٹھیک ہے, ہم ادھر آتے ہیں, کچھ بھی نہیں کر رہے, ہم سمپلی جو وہ باتیں بتا رہا ہے اس کو ہم صرف اور صرف فالو کر رہے ہیں. اوکے ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, یہ ایرر دے دیا کرتا ہوتا ہے. اچھا, اس کے بعد ہم آگے جی یہاں پر. اب یہ دیکھیں اس نے کہا ہے کہ بھائی پیپ انسٹال آر ریکوائرمنٹ ڈاٹ ٹیکسٹ, جبکہ یہ والی فائل اگر یہ والی فائل ہے نہیں وہاں پہ, لیکن میں پھر بھی آپ کو کر کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کیا ہوئے گا. کافی جگہوں پہ یہ والی فائل ہوتی ہے, اگر یہ ہوئی تو ٹھیک ہے, نہ ہوئی تو یہ دوبارہ سے ایرر دے دے گا. دیکھیں اس نے ایرر دے دیا کہ ایسی کوئی فائل وہاں ڈائریکٹری میں نہیں پڑی. تو ہم پوچھیں گے کیا پڑی ہے. اب اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ بھائی اس کو ہم کس طریقے سے سارا سیٹ اپ اس کا لانچ کر سکتے ہیں, تو سمپل سی بات ہے, تھوڑا سا نیچے ہے ریڈمی کی فائل پڑی ہوتی ہے, یہ ساری باتیں لکھی ہوئی کہ بھائی آپ نے اگر اس کا کرنا ہے کس طریقے سے آپ نے اس کو انسٹال کرنا ہے وغیرہ وغیرہ, کون کون سی چیزیں ریکوائرڈ ہوئیں گی. یہ ریڈمی کی فائل ہوتی ہے جس میں یہ سارا فلسفہ لکھا ہوتا ہے. آئیے ذرا یہاں سے ہم اٹھا لیتے ہیں. یو کین آلسو اپڈیٹ ایگزسٹنگ کولون ڈیفیژن بائی رننگ دس. تو ہم اسی والی چیز کو اٹھا لیتے ہیں اور یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پر آ کر ہم اس کو پیسٹ کر دیتے ہیں. اچھا جی, اب دیکھیں وہ ہم نے ساری چیزیں وہاں سے اٹھائی اور یہاں پر لا کر پیسٹ کر دیا. اب اتنی دیر میں جتنا یہ انسٹال کرتا ہے جتنی دیر رک جاتے ہیں ذرا. دیکھیں اب یہ ساتھ ساتھ انسٹال کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال آپ کو میں نے کیا بتایا, مین بات کیا بتائی کہ سب سے پہلے آپ نے چیٹ جی پی ٹی پہ جانا ہے یا کسی بھی اے کے پلیٹ فارم پہ جانا ہے, اس کو جا کے کہنا ہے کہ میں نے فلانا ماڈل اٹھانا ہے جو کہ گٹ ہب پہ کوئی ایسا پڑا ہے, وہ کہے گا پڑا ہے. پھر آپ نے وہاں سے جا کے پہلے اس کی آپ نے فائلس کو پڑھ لینا ہے کہ وہ اس کو انسٹال کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہے. سب سے آخر میں ساری بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اب دیکھیں ابھی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے, یہ یہاں سے کوڈ کو کاپی کرنا ہے, کرسر پہ آ کے آپ نے اس کو پیسٹ کرنا ہے. پیسٹ کرنے کے بعد آپ اس کے بعد آخری چیز رہتی ہے وہ کیا, آپ ادھر چیٹ جی پی ٹی پہ واپس آئیں, آپ اس کو کہیں کہ رائٹ می کوڈ تھرو وچ if I input text so stable diffusion gives image output. ظاہر سی بات ہے آپ نے ایک کوڈ بھی تو چلانا ہے نا جس کے اوپر جس کے ذریعے آپ کو پتہ چلے گا کہ بھائی آپ نے کوئی ٹیکسٹ دیا ہے اور اس کے بعد جا کے کچھ پرومپٹ نکلے گا نا. تو یہ آپ نے کاپی کر لی, یہاں پر آئے واپس, وہ کہہ رہا ہے انسٹالڈ ہو گیا جی ماشاء اللہ. اچھا جی, ڈاٹ پی وائی کی فائل میں آپ نے وہ جو سارا اس نے کوڈ دیا تھا وہ آپ نے یہاں پیسٹ کر دیا ہے. اب آپ اس کو رن کریں گے, کوئی بھی ایشو آتا ہے سمپل سی بات ہے, وہ سارا یہاں سے کاپی کرو, یہاں پر لا کر پیسٹ کر دو, اس کو آپ نے کراس کر دینا ہے, ایڈ کنٹینٹ کو دبانا ہے. اس فائل کا نام کیا ہے, ویب پروٹیکٹ. بھائی اس کو کہہ دو یار ویب پروٹیکٹ والی فائل ہے, آپ سے میں نے اس کے بارے میں سارا فلسفہ جو ہے وہ پوچھنا ہے. ٹھیک ہے, یہاں سے فائل ایڈ ہو جائیں گی بہرحال. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, کوئی بھی یہاں سے مسئلہ ہے یہاں سے کاپی کرو, اس کو پیسٹ کرو, یہ مسئلہ آ رہا ہے, یہ مسئلہ آ رہا ہے, یہ آپ کو سارا فلسفہ آپ کو بتا دے گا. تھرو دس وے وی کین یوز any model available on GitHub to generate images from text or videos from text or anything. اچھا جی, امید کرتے ہیں ہماری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. تھوڑا سا دہرا لیتے ہیں بات کو. میں نے آپ کو یہ بتایا ہے
کہ بھئی آپ نے کوئی بھی ماڈل اگر استعمال کرنا ہے تو آپ سب سے پہلے اس کو چیٹ جی پی ٹی پہ جا کے سرچ کریں یا گروک پہ جا کے سرچ کریں یا کسی بھی اے آئی کے پلیٹ فارم پہ جا کے سرچ کریں، وہ آپ کو گٹ ہب کا لنک دے دے گا، ٹھیک ہے، گٹ ہب پہ اس ماڈل کی ایکسیس کا لنک دے دے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سمپلی اس کو دبانا ہے، جا کے اس کے لنک کو کاپی کرنا ہے، لنک کو کاپی کر کے یہاں پر آ کے پہلی بات لکھنی ہے گٹ کلون لنک، سی ڈی لنک۔ اس کے بعد اگر تو انوائرمنٹ اور جی ایم ایل فائل ہے تو اس کو انسٹال کریں، نہیں تو آپ اسی کوڈ کی ریڈمی فائل میں جائیں، وہاں پہ جو فلسفے موجود ہیں یا اس سارے کو کاپی کریں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں، یہاں پر آئیں، وہ کہاں پر گیا گٹ ہب، یہ تھا، یہ اس نیچے آ کے اس ساری چیز کو کاپی کریں، یہ جو ساری ریڈمی، یہ جو سارا اس کا فلسفہ تھا یہ ریڈمی فائل ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے اس ساری چیز کو آپ کاپی کریں اور اٹھا کے آپ ادھر کرسر کو دے دیں کہ یار یہ ریکوائرمنٹ ہے، تو اب تو مجھے کیا کر کے دے، مجھے اس کے مطابق گائیڈ کر۔ تو جو یہ سٹیپس آپ کو بتائے، اس کی ایک مزے کی بات یہ ہے کہ جو یہ کوڈ دے گا آپ سمپلی اپلائی ٹو فائل کریں گے تو وہ آٹومیٹیکلی یہاں پر ایڈ ہوتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو کہتے ہیں نا کہ یہ جو ویب پروٹیکٹ والی فائل ہے اس میں مجھے مسئلے ہیں، تو آپ یہاں سے کنٹینٹ کو ایڈ کریں گے ویب پروٹیکٹ والا، اور آپ کہیں گے کہ یار یہ جو ویب پروٹیکٹ والی تو نے فائل بنا کر دی ہے، اس کے اندر مجھے یہ چیزوں کے اندر چینجنگ کر کے دے اور ان چیزوں میں مجھے یہ کر کے دے، تو یہ آپ کو آٹومیٹیکلی کر کے دے دے گا، کاپی پیسٹ کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طریقے سے ایک پلیٹ فارم اور آ چکا ہے، اس کا نام ہے جی جیمینی CLI، سننے میں آ رہا ہے کہ وہ کافی زیادہ پروڈکٹیو پلیٹ فارم ہے، تو یہاں سے تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جیمینی CLI گوگل AI اسٹوڈیو کے اوپر یہ موجود ہے، اور اس کا ایک باقاعدہ گٹ ہب کا لنک بھی ہے۔ اس کو اگر آپ نے استعمال کرنا ہے، یہ جیمینی CLI کو اگر آپ نے استعمال کرنا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے، سمپل سی بات ہے کہ آپ اس کی گٹ ہب کی فائل کو کلک کریں، یہ گٹ ہب کی فائل ہے، آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ کے پاس اسی طرح جس طرح بھی میں نے آپ کو بتایا، دیکھو یہ بھی ایک ماڈل ہے نا جو کہ گٹ ہب پہ پڑا ہوا ہے، اس کے کوڈ کو تم کاپی کرو گے، کاپی کر کے تم ادھر آ کے پہلے چیٹ جی پی ٹی سے ہی بے شک پوچھ لو کہ یار میں نے اس ماڈل کو استعمال کرنا ہے کرسر کے اندر، میں کیسے کروں، وہ آپ کو 3-4 سٹیپس بتائے گا، وہ کہے گا یار گٹ لنک کرو، سی ڈی لنک کرو، اگر کوئی ریکوائرمنٹس ہیں تو دیکھ لیتے ہیں کون سی ریکوائرمنٹس ہے اس کی بھی سارا فلسفہ ریڈمی فائل میں لکھا ہوئے گا، کیا یہ دیکھو اس نے بتا دیا کہ یہ والا کوڈ کاپی کرو ڈالو، یہ والا کوڈ کاپی کرو ڈالو، یا اس تم سارے کو کاپی کر کے یہاں پر آ کے ڈال دو۔ تو ان کے ذریعے کیا ہو سکتا ہے، آپ کوئی بھی چیز بلڈ کر سکتے ہیں۔ میں جو بھی ماڈل بتا رہا ہوں، گٹ ہب کے اوپر بہت سارے ماڈلز پڑے ہوئے ہیں، وہ میں نے تو صرف 1-2 نام لیا نا کہ ٹیکسٹ ٹو امیج، ٹیکسٹ ٹو ویڈیو، یار ڈھیر مارے پڑے ہوئے ہیں۔ تم چیٹ تمہیں جو سمجھ لگتی ہے، مثال کے طور پر میں جب پیچھے کام کر رہا تھا IRPS سافٹ ویئر کے اوپر، تو مجھے وہاں پہ ایسے ماڈلز کی ضرورت تھی جو شاید کسی نے سرچ بھی نہیں کیے، ان پہ 1-2 ویوز تھے لیکن وہ مجھے بہت زیادہ ضرورت پڑے۔ تو اسی طریقے سے آپ چیٹ جی پی ٹی سے یا گروک سے AI کے پلیٹ فارم سے پوچھیں کہ یار میں اپنا فلانا سافٹ ویئر بنانا چاہ رہا ہوں، میں اپنا بزنس کا سافٹ ویئر بنانا چاہ رہا ہوں، میں فلانی چیز کا سافٹ ویئر بنانا چاہ رہا ہوں، مجھے اس میں ان چیزوں کی ان ماڈلز کی ریکوائرمنٹ ہے، تو کیا وہ گٹ ہب پہ پڑھیں؟ اگر پڑھیں مجھے ان کا طریقہ کار بتا، وہ طریقہ کار یہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ جب آپ ان ماڈلز کو کرسر پہ لے کر آ جائیں گے، پھر آپ نے یہیں سے بات کرنی ہے ان سے، آپ اس سے باقاعدہ چیٹ جی پی ٹی سے یا کسی بھی گروک کے پلیٹ فارم سے باقاعدہ کوڈ لکھوائیں کہ جس طرح آپ نے اس پلیٹ فارم کو استعمال کرنا ہے۔ جیسے تم نے ٹیکسٹ ٹو امیج، ٹیکسٹ ٹو ویڈیو ابھی ماڈل استعمال کیا ہے نا، تو اس کا ہم نے استعمال کیسے کیا، ہم نے کوڈ لکھوایا کہ اگر ہم اس کو ان پٹ دیں تو وہ ہمیں آؤٹ پٹ میں امیج دیا، ویڈیو دے دیں۔ ٹھیک ہو گیا، امید کرتے ہیں جو ہم نے فلسفہ سمجھایا کہ کس طریقے سے، اچھا ہگنگ فیس سے بھی آپ ماڈل اٹھا سکتے ہیں، ہگنگ فیس سے بھی ماڈل اٹھا سکتے ہیں، لیکن وہ ڈائریکٹ اس طرح کی ایکسیس شاید دیتا ہے نہیں دیتا، لیکن وہ تھرو کولیب آپ کو لازمی ایکسیس دے دیتا ہے، وہ سارا کوڈ اٹھا کے سیدھا کولیب پہ لے جاتا ہے، وہاں سے آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک انفارمیٹیو چیز تھی، ہے یہ چیز گہرائی کے ساتھ، شاید آپ کو سمجھ میں دیر سے آئے، لیکن اس کو لازمی آپ نے، آگے ہم کافی چیزیں بھی انشاءاللہ ڈیولپ کریں گے، تو اس میں اب یہ چیز آپ کے لیے چٹکی والی ہوگی، چپ کر کے لنک کاپی کیا، کلون کیا، جس بھی ماڈل کو استعمال کرنا بسم اللہ کر کے استعمال کیا۔ اس کے ذریعے آپ کو نہ کوئی سبسکرپشن کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی چیز کے پیسے دینے کی ضرورت پڑے گی، جیڑا دل کرتا تو اسی ماڈل جا کے استعمال کرو۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمارا حامی و ناصر۔